اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم السلام علیکم۔ ایک ناسبی نے امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام پر اعتراض کر کے ان کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے۔ ہم پہلے ایک ایک کر کے اس کا اعتراض سنیں گے، پھر اس کا مدلل و مسکت جواب دیں گے۔ پھر یہ کہا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ تم اگر غالب آنا چاہتے ہو تو حضرت عائشہ کے ہودج کے اوپر تیر مارو، حضرت عائشہ کے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹو۔ ان کے حکم پر حضرت عائشہ کے ہودج پر تیر مارے گئے۔ کیا یہ اہل بیت کی گستاخی نہیں ہے؟ عزیزان محترم، حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کی توہین نہیں کی اور نہ ہی ان کے ہودج پر تیر مارنے کا حکم دیا تھا۔ جس طرح اہل سنت کی معتبر کتاب البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ نمبر 340 پر لکھا ہے، وَيُقَالُ إِنَّ الَّذِينَ أَشَارَ بِأَكْرِ الْجَمَلِ علی، کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے اونٹ کی کونچے کاٹنے کا اشارہ کیا۔ وکیلا کاکا ابن عمر، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت کاکا ابن عمر نے اشارہ کیا تھا۔ اب اشارہ جس نے بھی کیا تھا کیوں کیا تھا؟ لِأَلَّا تُصَابَ ام المؤمنین، تاکہ حضرت عائشہ ام المؤمنین صحیح و سلامت رہیں، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ فَإِنَّهَا بَقَيَتْ غَرَضًا لِلرُّمَاة، کیونکہ حضرت عائشہ تیر اندازوں کا ہدف بن کے رہ گئی تھی۔ اس کے بعد امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہودج کو مقتولین کے درمیان سے اٹھایا جائے اور اس پر خیمہ لگا دیا جائے۔ عزیزان محترم، حضرت علی علیہ السلام نے ہرگز حضرت عائشہ کی توہین نہیں کی۔ حضرت علی باقاعدہ خلیفہ ہی نہیں تھے تحکیم کے معاملے سے پہلے، تو لہٰذا جب وہ باقاعدہ خلیفہ ہی نہیں تھے تو ان کے خلاف خروج والا معاملہ ہی نہیں بنتا۔ عزیزان محترم، جنگ جمل و صفین و نہروان میں حضرت علی علیہ السلام حق پر تھے۔ جس طرح اہل سنت کے عقائد کی معتبر کتاب شرح المقاصد جلد 5 صفحہ نمبر 306 اور 307 پر لکھا ہے، وَأَمَّا فِي حَرْبِ الْجَمَلِ وَحَرْبِ الصِّفِينِ وَحَرْبِ الْخَوَارِجِ، بہرحال جنگ جمل و صفین و نہروان میں فالمصیب علی، کہ حضرت علی علیہ السلام حق پر تھے۔ اب کیوں حق پر تھے؟ لما ثابت لہو من الامامت، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے امامت و خلافت ثابت ہے، تحکیم سے پہلے بھی تحکیم کے بعد بھی۔ اور پھر اس سے آگے لکھتے ہیں، اب اس عبارت پر غور کیجئے گا، والمخالفون بغات، اور حضرت علی علیہ السلام کے مخالفین باغی ہیں، تحکیم سے پہلے بھی تحکیم کے بعد بھی۔ کیوں باغی ہیں؟ لخروجہم علی امام الحق، کیونکہ انہوں نے امام حق کے خلاف خروج کیا ہے۔ اب حضرت علی علیہ السلام امام حق ہیں، تحکیم سے پہلے بھی تحکیم کے بعد بھی۔ اسی طرح اہل سنت کی عقائد کی ایک اور معتبر کتاب شرح المواقف جلد 8 صفحہ نمبر 406 پر لکھا ہے، والذی علیہ الجمہور من الامت، کہ جمہور امت کا موقف و نظریہ یہ ہے، هو ان المختی قتلۃ عثمان و محارب علی، کہ بے شک جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا یا حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی وہ خطا کار ہیں۔ کیوں؟ لأنہما امامان، کیونکہ یہ دونوں امام ہیں۔ اور اس کے آگے لکھتے ہیں، فیحرم القتل والمخالفۃ قطعا، پس ان کو قتل کرنا اور ان کی مخالفت کرنا قطعا حرام ہے۔ عزیزان محترم، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے مخالفین، حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے والے، چاہے تحکیم سے پہلے تھے چاہے تحکیم کے بعد تھے، وہ باغی ہیں، وہ خطا کار ہیں۔ اب اہل سنت کے اس عقیدہ کے برخلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ اپنے اس عقیدہ اہل سنت سے منحرف ہونے کی وجہ سے اہل سنت سے خارج ہے۔